یہ فرماتے ہیں بات بات پر قسم کھانے والے کی زیادہ قسم وہ شخص کھاتا ہے جو اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی قدر معرفت نہیں رکھتا۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، روایات میں ہے عرضہ نشانے کے کہتے ہیں۔ اللہ سے مراد یعنی خود اللہ کی ذات کو تو کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا، یعنی لفظ اللہ الرحمن، جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، بار بار قسم مت کھاؤ۔ یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد زمین کا ایک ٹکڑا تھا، کسی نے غلط دعویٰ کر دیا اس کے اوپر، یہ جو ہے نا وہ ٹکڑا زمین کا، یہ پلاٹ میرا ہے۔ ظاہر ہے حاکم نے جو ظاہری قضاوت کے اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ جو مدعی تھا جو کہتا تھا یہ پلاٹ میرا ہے، نعوذ باللہ آپ نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اور شریعت کا قضاوت کا اصول یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کی ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کرے، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو پھر والیمین علی من انکر، جس کے خلاف دعویٰ داور کیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے اچھا بھائی یہ مدعی کے پاس گواہ تو نہیں ہے، تم قسم کھاؤ تاکہ یہ جو ہے نا یہ بے دخل ہو جائے، یہ قانون ہے۔ اس مدعی کے پاس چونکہ کوئی گواہ نہیں تھا، قاضی نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے، آپ کو قسم کھانی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، پلاٹ لے جائے۔ سچی قسم کھانا مکروہ ہے، سچی قسم، پلاٹ سے دستبردار ہو گئے لیکن سچی قسم امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اللہ کی اسم جلالہ کی جس کے دل میں قدر ہو، معرفت ہو، وہ کبھی بھی بار بار قسمیں نہیں کھاتا۔ تکیہ کلام بنا ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ دی قسم، یا وہ قدر نہیں رکھتا اور اس کی باتوں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس خلا کو وہ قسم سے پر کرنا چاہتا ہے۔ سچائی سے محرومی کا احساس قسم ہے، سچائی سے محرومی کا احساس قسم ہے۔ مہین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جھوٹ بولنا انسان کی اپنی اہانت ہے، عزت و تکریم کے منافی ہے۔ بے وقت انسان کو جھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ پکڑا بھی جائے تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، کوئی عزت ہے ہی نہیں اس میں تاکہ وہ مجروح ہو دیا نہیں ہوتی، چونکہ اس کے نفس میں عزت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بریکٹ میں میری آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ یہ جو معروضات میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا رہتا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ معروضات قرآنی آیات کی روشنی میں ہوں اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں وہ بیان کیے جائیں۔ ان کو اللہ اور رسول اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، ہر جا کے بھی ان تعلیمات کو پھیلائیں اور اپنے حلقہ احباب میں جہاں جہاں بھی لوگ آپ کے زیر اثر ہیں وہاں تک پہنچائیں، چونکہ جو شخص یہ کام کریں محمد آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کر کے یا کتاب میں پڑھ کے حاصل کرتے ہیں یا کسی خطیب یا مقرر کے بیان سے آپ تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، جو آگے پھیلائے، امام علیہ السلام نے وہ فرمایا ہے خدایا اس آدمی پر رحمت نازل فرما جو ہماری تعلیمات سے آراستہ ہو کے اس کو دنیا میں آگے پھیلاتا ہے۔ جی رسول خدا نے فرمایا لا یکذب الکاذب الا من مہانت نفسہ، جھوٹ بولنے والا اپنی بے وقعتی کی وجہ سے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ باوقار جس کی کوئی قدر قیمت ہو وہ کبھی بھی جھوٹ غلط بیانی جی وہ نہیں کرتا۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصادق، کتنا پیارا کلام ہے، سارا کا سارا کلام امیر المومنین کا الف سے لے کر سارا کا سارا پیارا ہے، حکمت بھرا ہے، لیکن خصوصاً یہ دیکھیں الصادق علی شرف منجات و کرامہ والکاذب علی شفا مہوات و مہانہ، راستگو یعنی سچ بولنے والا آدمی نجات اور عزت کی دہلیز پر ہوتا ہے، سچ بولنے والا آدمی نجات اور عزت کے دہلیز پر ہوتا ہے،
اور دروغگو یعنی جھوٹ بولنے والا آدمی حماقت یعنی بیوقوفی اور اہانت کی کھائی پر ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہاں کھائی میں گر کے تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ لفظ حماز آیا ہوا ہے، وہ اس میں بھی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ حماز کسے کہتے ہیں؟ جن کی پیروی یا ان کی باتوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مشائن یا حماد عیب جو، وہی جو لوگوں میں عیب اور کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے۔ تان گو، جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، یہ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے عیوب اور نقائص سے بے خبر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے تاکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تمام تر اس کا معمولات جو ہے وہ دوسروں کے اندر کمزوریوں کو تلاش کرنے میں اس کا وقت لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جب بات کرتا ہے تو اس کی بات حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ مشائن بنمیم، یہ وہ جملہ ہے کہ جو سمجھے کہ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے، یا چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والے کی باتوں میں نہ آئیں۔ مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں تمہیں بتا دوں تم میں سے بدتر آدمی کون ہے، میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں سے بدتر آدمی کون ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، فرمائے یا رسول اللہ؟ فرمایا المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، تم میں سب سے بدتر آدمی وہ ہے، جو تم میں بدتر شخص وہ ہے جو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرتا اور دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ چغل خوری کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، اچھا جی اس نے آپ کے خلاف یہ بات کی، اس سے کہا، اس نے خلاف یہ بات کی، دونوں کے دلوں میں نفرت اور کدورت اور رنجش کو پیدا کرتا ہے، فتنہ برپا کر دیتا ہے۔ حدیث ہے، فریقین نے اس کو نقل کیا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، اللہ تعالیٰ فتنہ پرور آدمی کا محاسبہ قاتل سے بھی جو ہے نا وہ سخت انداز میں جو ہے نا وہ فرماتا ہے۔ اور اسی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، اسوأ الصدق النمیمہ، عجیب بات ہے، اسوأ الصدق النمیمہ۔ وہ طلاق کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے جائز، لیکن سب سے زیادہ جو عمل جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسوأ الصدق النمیمہ، بدترین سچائی۔ آپ کہیں کوئی سچائی بھی بدترین ہوتی ہے؟ وہ چغل خور جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے، خدا نخواستہ میں نے آپ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے، اس سے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، وہی بات آپ تک پہنچائی ہے جو میں نے آپ کے خلاف کہی تھی۔ بولتا سچ ہے لیکن بدترین سچ ہے، جس طرح بعض اوقات بہترین جھوٹ ہوتے ہیں نا، بہترین جھوٹ وہ ہے کہ جس کے ذریعے دو بندوں میں صلح کرائی جائے، یعنی سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر۔ جس طرح وہ جھوٹ قابل تعریف ہے، اسی طرح یہ سچ قابل مذمت ہے۔ 100% سچی بات جو کسی نے آپ کے خلاف کی ہو اس کو آپ تک پہنچانا ہے تو سچ واقع کے مطابق ہے، حقیقت کے مطابق ہے، لیکن یا بدترین سچائی چغل خوری ہے، یا مناع للخیر، مناع للخیر۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اس آدمی کی بھی آپ باتوں میں نہ آئیں، اس کی اطاعت نہ کریں جو آپ کو کار خیر سے روکتا ہے، خود تو اہل خیر ہے نہیں، لہذا دوسروں کو بھی جو ہے نا، وہ جیسے کہ شیطان کے بارے میں ہے نا، وہ تمہیں فقط سے ڈراتا ہے، وہ یہ سارا مال اس کو دے گو، کبھی اس ٹیرس کو، کبھی اس طالب علم کو دو گے، خود کیا کھاؤ گے، بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کار خیر سے روکتے ہیں، کار خیر سے روکنے والوں کی بھی اطاعت نہ کریں۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، خیر سے مراد مال ہے، مال، کار خیر اچھا کام نہیں، مال ہے۔
قرآن میں مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا، ان ترک خیرن، اپنے بعد اگر کوئی خیر چھوڑ گیا ہو یعنی مال چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی گویا دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کو کار خیر سے جو روکتا ہے اس کی باتوں پر عمل نہ کرو، دوسرا مناع للخیر، خود کار خیر کو یعنی مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، نہ کنجوسی کی دعوت دینے کی باتوں میں آئے اور نہ اس کی باتوں میں آئے جو خود جو ہے نا وہ کنجوس ہے۔ اور آپ نے فرمایا البخیل مبغض فی السماوات مبغض فی الارض، بخیل آسمانوں میں بھی مقبوض یعنی ناپسندیدہ اور زمین میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور اصول کافی میں آیا ہوا ہے لا تشاور البخیل فإنہ یقصر بک من غایتک، بخیل سے مشورہ نہ لو چونکہ وہ آپ کو مقصد تک پہنچنے نہیں دے گا۔ میرے خیال میں اس کا جو باقی حصہ ہے اس کو میں اگلے جمعہ کے پہلے خطبت میں عرض کروں گا۔ تو اس سورہ قلم میں یہ بہت ساری ناپسندیدہ صفات سے روکا گیا ہے، بخل سے روکا گیا ہے، چغل خوری سے روکا گیا ہے، قسمیں بار بار کھانے سے روکا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری انسان کی بے وقعتی اور اس کے جو ہے نا وہ ہر قسم کی ارزش سے محرومی کی جو ہے وہ نشانی بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا